اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن حکیم کے اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پر تسہیل ہوتی ہے، تو بہت سارے دوست جو ہیں وہ تسہیل کے متعلق جانتے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر دوسرے حمزہ کو نرم کر کے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں جو روایت حفظ ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک ہی مقام پر ایسے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم پارہ 24 کے مشکل الفاظ سیکھیں گے اور تسہیل کا صحیح طریقہ بھی سیکھیں گے کہ یہاں پر دوسرے حمزہ کو نرم کر کے تسہیل کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے اور تسہیل کہتے کسے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور پارہ 24 کے مشکل الفاظ کو سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورت کا نام ہے حامیم السجدہ، اور اس کی آیت نمبر 44 ہے۔ یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر دو حمزے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ پہلا حمزہ جو ہے اس پر زبر ہے، دوسرے حمزہ پر بھی زبر ہے جو الف کی شکل میں ہے، اور اس کے اوپر یہ علامت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام روایت حفظ میں ہے جہاں پر ہم نے تسہیل کرنی ہوتی ہے۔ تسہیل کہتے کسے ہیں جی؟ تسہیل کا مطلب ہے نرم کر کے پڑھنا، آسانی کے ساتھ پڑھنا، اور تجوید کی اصطلاح میں دوسرے حمزہ کو، یعنی دو حمزہ اکٹھے آ جائیں تو دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ یہ تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت ہے، یعنی یہاں نہ تو حمزہ کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے خوب، اور نہ ہی حمزہ کو الف سے بدل کر پڑھنا ہے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت ہوگی۔ تو اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے دوست اس لفظ کو اعجمیٌ پڑھتے ہیں، جبکہ اعجمیٌ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دوسرے حمزہ پر تسہیل ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے اعجمیٌ، یعنی دوسرے حمزہ کو نرم کریں گے، اتنا نرم بھی نہیں کہ الف کے مشابہ ہو جائے، اور بالکل آپ نے واضح بھی نہیں کرنا، بھی نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھیں گے اور آگے عین ساکن ہے تو اس کو بھی حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ پھر سن لیجئے، اس کو پڑھیں گے اعجمیٌ۔ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جہاں پر بھی دو حمزہ اکٹھے ہوں تو وہاں پہلے تو ہم نے حمزہ کو واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھا ہے، تو یہاں ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ امام حفص علیہ الرحمہ نے یہاں پر تسہیل کی ہے، اور دوسری جو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب یہاں پر دونوں حمزہ کے بعد آگے عین ہے، اگر حمزہ کو ہم واضح کر کے پڑھیں تو عین کی آواز چھپ جائے گی، جیسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عین کو پڑھا ہے یا نہیں۔ تو اسی لیے دوسرے حمزہ پر تسہیل ضروری ہے، حمزہ کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اعجمی وعربی، اس طرح پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے دوسرے حمزہ کو نرم کرتے ہوئے، اعجمی وعربی۔ یہاں پر یا پر جب وقف کریں گے تو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اعجمی وعربی۔ یہ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر بہت سارے احباب جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، تأمرونی، ایسے تأمرونی یا تأمرونی نہیں پڑھنا، پہلے مد کریں گے، مد لازم کلمی مثقل، اور پھر نون پر شد ہے غنہ کرتے ہوئے ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ اس کا ہجے کیسے ہوگا؟ تا حمزہ زبر تا، میم پیش مو، را واو نون مد پیش رون، اس طرح ملائیں گے، را واو نون مد پیش رون، تأمرون، نون یا زیر نی، تأمرون
نون پر غنہ بھی کریں گے کیونکہ نون پر شد ہے۔ پھر پڑھ لیجئے اس کو، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، پارہ نمبر 24 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن اور اس کی آیت نمبر 58 ہے۔ یہاں پر وقف کرتے ہوئے بہت سارے احباب جو ہیں وہ صرف یا کو ہی پڑھتے ہیں، آگے حمزہ ساکنہ کو نہیں پڑھتے، وَلَلْمُسِیء پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَلْمُسِیء، آخر میں حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور ضرور بھی ضرور پڑھیں گے، یہ نہیں کہ وَلَلْمُسِیء بس یہاں پڑھ لیا آپ نے اور حمزہ کو پڑھا ہی نہ، تو یہ ایک حرف کم ہو جائے گا اور یہ لحن جلی ہے۔ وَلَلْمُسِیء، آخر میں حمزہ ساکن کر کے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا ہجے کیسے ہوگا؟ واو زبر وا، لام لام زبر لل، ولل، میم پیشمو، سین یا مد زیر سی، وَلَلْمُسِیء، حمزہ پیش او، وَلَلْمُسِیء، جب وقف کریں گے تو وَلَلْمُسِیء، آخر میں حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، پارہ نمبر 24، سورت کا نام ہے سورۃ الزمر اور اس کی آیت نمبر 56 ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ تو ساکن ہے، اس کے بعد آگے تا مشدد ہے، تو بہت سارے احباب یہاں پر وہ فرت تو ہی پڑھ لیتے ہیں سیدھا، جبکہ یہاں پر را کو جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آگے تو میں جو ایک صفت پائی جاتی ہے نا موٹا ہونے کی، اس کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے، یعنی آواز اندر سے آپ موٹی کریں گے اور آگے تا کو پڑھ لیں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یا حسرۃ علی ما فرطت، اندر سے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ موٹا جیسے کرتے ہیں، کسی حرف کو موٹا کرنے لگتے ہیں ہم، تو اسی طرح موٹا کریں گے لیکن آگے پھر تا مشدد پڑھ لیں گے۔ علی ما فرطت، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اور ہجے اس کا کیسے ہوگا؟ فا را زبر فر، را کو آگے تا کے ساتھ ملائیں گے، را تا زبر رت، فرت تا پیشتو، اور جب پڑھیں گے پھر فرت تو ایسے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر تو کی جو صفت طباق ہے، موٹا ہونے والی صفت ہے، اس کو ہم نے باقی رکھنا ہے اور دونوں تا کو اور را کو جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد آگے میم ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد آگے با آ گئی ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھا گیا ہے، تو یہاں جیم کے بعد آگے میم کی آواز آئے گی، غنہ کرتے ہوئے جنب اللہ، فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ یہ پارہ 24 سورۃ حامیم السجدہ، اس کی اس لفظ کو بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر وقف کی حالت میں اس کو عمئی نہیں پڑھنا، اس کو عما پڑھنا ہے، عین زبر ع، میم دو زبر من، اور یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، اور وقف کرتے ہوئے میم کے اوپر جو دو زبر ہیں ان کو ہم نے الف سے بدلنا ہے، تو اس کو پڑھیں گے وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور ایک الف کی مقدار ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے اس کو، وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ تو یہ پارہ 24 کے مشکل الفاظ تھے جو ہم نے آج کے اس لیکچر میں سیکھے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔